بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے آج کے درس حدیث کا موضوع ہے اعتکاف کے برکات اور اعتکاف کے آداب۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ معمولات ایسے ہیں جو باقی مہینوں میں نہیں ہوتے۔ اس میں ایک ہے 20 رکعت تراویح، ایک ہے وتر مع الجماعہ، ہم جماعت کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں، باقی مہینوں میں نہیں پڑھتے، اور ایک ہے اعتکاف کا اہتمام۔ اعتکاف کے اہتمام کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے۔ فلما کان عام الذی قبض فیہ، جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس سال اعتکف 20 یوماً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، اور فرماتے ہیں کہ حتی توفاہ اللہ، اپنی وصال تک وہ اعتکاف کرتے تھے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امہات المؤمنین یہ عمل کرتے رہے۔ اس سے اس کے اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک بہترین رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کی جستجو کا اور اس کی تلاش کا بہترین طریقہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تاکہ آپ سے لیلۃ القدر مس نہ ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي 7 الْأَوَاخِرِ فَلْيَتَمَسُّهَا فِي 10 الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ۔ مختلف الفاظ ہیں، جو کوئی چاہتا ہے کہ شب قدر کی تلاش کرے، شب قدر کی عبادت سے مستفید ہو، شب قدر کو مس نہ کرے، اسے چاہیے کہ آخری 7 دنوں میں، آخری 10 دنوں میں، خصوصاً طاق راتوں میں اسے تلاش کرے۔ اعتکاف کا لفظ قرآن میں تقریباً 9 مرتبہ آیا ہے، اور اعتکاف کا مقصد بحقیقت یہ ہے کہ انسان پر کچھ سختیاں ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں، ٹائٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ کائنات میں صرف انسان ہے جو ڈیویٹ کرتا ہے، باقی پوری کائنات جو ہے وہ ایک سسٹم پر چل رہی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ۔ اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی جو مخلوق ہے اس میں آپ کو ڈیفیکٹ نظر نہیں آئے گی۔ انسان کو چونکہ اختیار ملا ہوا ہے، اس لیے یہ ادھر ادھر ڈیویٹ ہوتا ہے۔ اب اس کو صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے اس کے اوپر کچھ قوانین لاگو ہے اور اس کے کچھ احکام دیے گئے ہیں۔ مثلا اس کی ایک کمزوری یہ ہے کہ یہ خوبصورتی کو زیادہ پسند کرتا ہے، اس لیے اس سے کہا گیا ہے کہ آپ نظر کی حفاظت کریں۔ اسے کھانے پینے کا شوق ہے تو اس پر مہینے میں، سال میں 1 مہینہ صبح سے شام تک کھانے پینے پر پابندی لگائی گئی ہے، تاکہ اس کے اندر ڈسپلن پیدا ہو جائے۔ اس کو عزت نفس پر حرف آنے پر غصہ آتا ہے، اس کے عزت نفس پر جو حرف آئے تو اس پر غصہ آتا ہے، اس لیے اسے کہا گیا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اپنے غصے کو پی لو۔ اور اس کا ایک اور شوق یہ ہے کہ وہ معاشرتی میل جول کا شوق رکھتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے، بیٹھنے، گپ شپ لگانے، اس لیے اس پر بھی اعتکاف کے 10 دنوں میں پابندی لگائی گئی ہے، تاکہ آپ عادات کا غلام بن کے نہ رہے۔ اعتکاف کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نفس امارہ کی کمر توڑنا چاہتے ہیں تو آپ رمضان کے روزے رکھیں،
لیکن اگر آپ نفس مطمئنہ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اعتکاف میں بیٹھیں۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے، اور فائدوں کی کیا کہیں گے آپ، جہاں آپ دیکھیں گے تو معتکف جو ہے وہ فائدے ہی فائدے میں نظر آ رہا ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعتکف یعتکف الذنوب کلہا ویجری لہ الحسنات کلہا۔ اب یہ معتکف جو ہے یہ جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو سارے گناہوں سے بچ کے بیٹھتا ہے، یعتکف الذنوب کلہا، لیکن جو نیکیاں باہر لوگ کر رہے ہیں مسجد سے باہر، اس میں ان نیکیوں میں اس کا حصہ بھی اسے ملتا ہے۔ مثلا اعتکاف نے اس کو روکا ہے جنازے میں شرکت کرنے سے، لیکن جو لوگ جنازے میں شرکت کرتے ہیں اتنا ثواب اسے مفت میں ملتا ہے۔ عیادت کرنے سے یہ رکا رہتا ہے، اس لیے جو لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں کسی مریض کے، ان کو جو نیکیاں ملتی ہیں وہ معتکف کو مفت میں ملتی ہے۔ گویا کہ باہر کے نیکی کرنے والے اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو معتکف کو اس کا ثواب مفت میں ملتا ہے۔ تو گویا کہ معتکف ایک طرف اعتکاف کی برکت سے گناہوں سے بچا، اور جو نیکیاں یہ نہ کر سکا وہ نیکیاں اس کو مفت میں مل جاتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال احدکم فی الصلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ، جب کوئی آدمی نماز کی وجہ سے ایک جگہ رکا رہے تو وہ اللہ کی کتاب میں ایسا کاؤنٹ ہوتا ہے جیسا کہ یہ نماز میں ہے۔ تو معتکف تو مسجد میں ہر وقت نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے، اس لیے یہ ڈیفینیشن بھی اس پر صادق آتی ہے۔ معتکف اعتکاف کے دوران غلطیاں نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتا، اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو معتکف میں بھی یہ فرشتوں کی عادت آ گئی یا فرشتوں کی صفت آ گئی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جسے ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ ایک نماز کے بعد اگر ایک شخص دوسری نماز کے لیے بیٹھا رہے اور درمیان میں کوئی لغو بات نہ کرے تو اسے علیین میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن بھی معتکف پر صادق آتی ہے، کیونکہ وہ عصر کے بعد مغرب کی نماز کا انتظار کرتا ہے، اور حتی الوسع اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لغو بات نہ کرے، کیونکہ اعتکاف کے خلاف ہے۔ اب معتکف کہاں پر قیام کرتا ہے؟ اس مسجد میں جس کو جامع مسجد کہتے ہیں، جس میں جماعت ہوتی ہے اور جس میں اکثر جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کو زیادہ محبوب جگہ وہ ہے جن کو مساجد کہتے ہیں، اور معتکف اس میں مقیم ہے۔ گویا کہ معتکف جو ہے وہ اللہ کے پسندیدہ جگہ میں مقیم ہے۔ عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک لسٹ فراہم کی ہے، اس میں ایک وہ شخص ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو معتکف تو پورے بدن کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، گویا کہ یہ ڈیفینیشن بھی اس پر صادق آتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ جنتی کی 4 علامات ہیں، اگر اس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس نے روزہ بھی رکھا، اور وہ نماز جنازہ میں بھی شامل ہو گیا، اور کسی تقریبی نکاح میں بھی شامل ہو گیا، اور مریض کی عیادت بھی کی، تو آپ سمجھیے کہ یہ جنتی ہے۔ تو معتکف تو ہر وقت یہ کرتا ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ روزے سے بھی ہوتا ہے۔ اب اس نے جنازے میں بھی جانا ہے لیکن یہ نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ نے اسے اجازت نہیں دی ہے۔ وہ عیادت کے لیے بھی جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا، نکاح کی تقریب میں بھی جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا، اب اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے، اور ویسے ہی اس کے لیے یہ اجر لکھی گئی ہے۔ گویا کہ یہ ساری چیزیں معتکف پہ صادق آتی ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جس کے لیے مسجد گھر کی مثل ہو جاتی ہے، تو معتکف کے لیے تو گھر کی مثل ہے، تو اللہ اس شخص کا ضامن ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ معتکف کا ضامن کون ہے؟ اللہ ہے، اس لیے یہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معتکف اس وقت رمضان کے آخری 10 دنوں میں خوش قسمت ترین انسان ہوتا ہے، جو ساری نیکیاں اور ساری بلائیاں اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ معتکف کو احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ مسجد سے نہ نکلے۔
مسجد سے نہ نکلنا یہ ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو مقصدیت پسند ہو، جو لذت پسند ہو۔ مغرب نے ہمیں لذت پسند بنایا ہے تاکہ ان کے پروڈکٹس ہم خرید سکیں اور اس سے انجوائے کر سکیں، لیکن جو مقصدیت پسند ہوتے ہیں وہ مضبوط قوت ارادی والے ہوتے ہیں اور وہ مسجد میں بیٹھنے سے نہیں کتراتے۔ اب مسجد میں بیٹھ کر اگر وہ مسجد سے باہر نکل آتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف 3 وجہوں سے ٹوٹتا ہے، ایک یہ کہ وہ مرتد ہو جائے نعوذ باللہ، یعنی وہ اسلام سے نکل جائے، اور ایک یہ کہ وہ قصداً روزہ توڑ دے تو اس کا اعتکاف برباد ہو جاتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ وہ اگر اپنا ایک پیر بھی مسجد سے باہر نکال لے، کیونکہ یہ VIP ہے، یہ ایک اہم شخصیت ہے، اس کی مومنٹس جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہوگی، اور وہ تب نکلے گا جب فرض غسل کے لیے، فرض وضو کے لیے، یا حاجت جو نیچرل جو ڈیزائر ہے، نیچرل جو ہے کال آف نیچر، اس کے لیے نکلے گا، باقی باتوں کے لیے نہیں نکلے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا باپ بھی مر جائے تو یہ جنازے میں شمولیت نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ اب بیٹا رہے گا، اور اگر یہ نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب اپنے اعتکاف کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ ماں سوائے ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کے یہ مسجد سے نہیں نکلے گا، اور اگر ڈیزاسٹر کی صورت میں خدا نخواستہ نکل آیا تو پھر اس کے اعتکاف ٹوٹ گئی، اس کا قضا لازم ہے، البتہ یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ کو اعتکاف میں ایک طرف تو یکسوئی ملتی ہے، دوسری طرف سکون قلب ملتا ہے، تیسری طرف آپ کو مراقبہ کیا ایکسپیرینس ہوتی ہے، جس سے آپ فیوچر پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، قیام اللیل کا موقع بھی ملتا ہے، اور لیلۃ القدر آپ کو مل جاتی ہے۔ اس لیے اپنے اعتکاف کو کمزوریوں سے بچانے کے لیے آپ کو درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک کہ اعتکاف کے دوران باہمی گفتگو، فضول گفتگو سے اجتناب کریں، کیونکہ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے فضول قسم کی گفتگو، تو آپ اس سے بچیں۔ اجرت لے کر کسی کی خدمت کرنا، اگر آپ فیس لیتے ہیں اور ڈاکٹر ہیں اور اس کے اندر مریض کو دیکھتے ہیں تو یہ اعتکاف کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا آپ جائیدادوں والا معاملہ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ خرید و فروخت کا معاملہ بھی وہاں پر نہیں کریں گے، اور آپ اخبارات اور سوشل میڈیا کا بھی مطالعہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرے گا، قرآن کی تلاوت میں گزرے گا، نوافل پڑھنے میں گزرے گا، اور آپ 3 گھنٹوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں گے، ایک افطار کا گھنٹہ جو بہت قیمتی ہے، اور ایک سحری کا گھنٹہ جو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور ایک فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کا گھنٹہ جو اشراق تک آپ وہاں جاگے رہیں اور کچھ پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کا اعتکاف ناکام اور کمزور نہ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔